اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایجوکیشنسٹ ہونے کے ناطے اگر ہم یہ کہیں کہ ایک کلاس میں 1 سال کیوں لگتا ہے تو یہ واقعی ایک بڑا بپھرا ہوا سوال ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گریڈ 1 کو ہم لیں اور 10ویں جماعت کی کتابیں اس کے آگے رکھ دیں۔ یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ گریڈ 1 کو لے کر ہم 5ویں جماعت کی کلاسیں رکھ دیں۔ جب تک اس کی فاؤنڈیشن سٹرونگ نہیں ہوگی، جس کو بنیاد کہتے ہیں، جب تک اس کی زبردست نییں نہیں ہوں گی، بنیاد نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس اب تو بڑا پرانا کلیشے ہو چکا ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہم اوور نائٹ سکسیس حاصل کر لیں گے یا ہمارا 10 سال کا بچہ ہے لیکن کام ہم اس سے لیں گے 50 سال والا، تو یہ بڑا ہی عجیب ہوگا، یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ اس لیے کلاس کو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم 1 سال کے بجائے کلاس کو 10 مہینے میں ختم کر دیں، 8 مہینے میں ختم کر دیں، اور یہ تو پاسبلٹی ہے، لیکن یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ ہم نے آج ہی کلاسز کے لیے کتابیں کھولی ہیں اور کل ان کے سامنے فرینچ رکھ دیں اور لٹریچر میں شیکسپیئر کو رکھ دیں۔ یہ پاسبل نہیں ہوگا۔ دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک شخص جو ہے، اگر ایک باپ ہے، وہ کوئی زیادہ ہی آئی ٹی میں آگے چلا گیا ہے اور وہ یہ چاہے گا کہ وہ اپنے بچے کو بھی ایگزیکٹلی وہ شروع کرا دے ایٹ اے ویری ارلی ایج، بہت ہی کم عمری میں وہ ایسے کام کرے گا جو اس نے 40 سال کے بعد حاصل کیا ہے، اور وہ چاہے گا کہ اپنے بچے کو وہ 4 سال کے بعد ہی سارا سلسلہ دینے لگ جائے۔ آئی تھنک پیمانہ دیکھ کر ہی آپ پانی کو ڈالیں گے۔ اگر آپ گلاس میں بھرتے چلے جائیں گے کنویں کا پانی تو آپ کا گلاس بالکل بست ہو کے رہ جائے گا، نہ اس کو پتہ لگے گا اس میں کوانٹٹی کتنی آ سکتی ہے، نہ ہی وہ کوالٹی رہ جائے گی۔ لہٰذا میں ایز این ایجوکیشنسٹ اس بات پر بھرپور توجہ دیتی ہوں کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سلو چلیں۔ سلو کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ سلائمی واک اوور گھنٹے میں چن کر کے چلیں، ناٹ ایٹ آل، لیکن اپنی ایج اور دماغ کے مطابق، اور اپنے دماغ کا ایک حلیہ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو۔ میں نہیں مانتی، اور مجھے بڑی ہنسی آتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے جب بابے بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو میرے جیسے بہت سے لوگ سوائے مسکرانے کے اور کچھ نہیں کرتے، کیونکہ ہم ان سے تنگ آ جاتے ہیں۔ اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو یہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے فار ایگزامپل 10 ایئرز میں حاصل کیا وہ 10 منتھس میں اپنے بچوں کو دے دیں، دیٹ از ناٹ پاسبل۔ وہ ان کا بچپن اور ان کا دماغ بلکہ ان کی ہر چیز چھین لیتا ہے۔ آج کل کے دور میں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ لائف سکلز بہت زور دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ جیسے حالات بہت برے گزرے کووڈ کی وجہ سے اور لوگوں کی بزنسز اور کام ختم ہوئے، تو انہوں نے یہ سوچا، ماں باپ نے، اس اساتذہ نے بھی سوچا ہوگا، میں نے نہیں سوچا، وہ یہ سوچا کہ اب ہم ان کو لائف سکلز دیں گے۔ سافٹ سکلز کے اوپر تو کام کبھی کیا نہیں، لیکن ہم ہارڈ سکلز جسے کہتے ہیں وہ دیں گے۔ عجیب و غریب کام دنیا میں آ گئے، جیسے اگر ایک چھوٹا سا بچہ تو وہ کہے گا میں بلب لگاؤں گا، وہ کہے گا اوہو مجھ کو تو ایکسٹینشن وائر کی تمام تاروں کا پتہ ہے، ساری باتوں کا پتہ ہے۔ یہ تو میں نے ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیا۔ اور وہ یہ بھی کہے گا میں ایک بہت بڑا شیف بن گیا ہوں، پتہ لگے کوک انڈا ہی توڑ کے وہ کھانا بنا سکتا ہے اور زندگی میں وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ بالکل 2 اپوزٹ چیزیں چلی جائیں گی۔ ایجوکیشن آف کورس اس میں آپ تھوڑا سا رنگ بالکل ڈالیں سکلز کا، لیکن اگر آپ نے ان دونوں کو اکٹھا کر دیا، کتاب بھی پڑھے اور کتاب کے بعد جو پریکٹیکل کر رہا ہے اس کا کتاب سے کوئی لنک ہی نہیں ہے، تو پھر تو بالکل ضائع ہے۔ لیکن اگر کتاب کے ساتھ لنکڈ قسم کی ایجوکیشن دی جائے تو مور دین ویلکم، بڑی اچھی بات ہے۔ میں بینگ این ایجوکیشنسٹ، جب سے مجھے لگتا ہے ہوش سنبھالا میں ایجوکیشن میں ہوں، کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیں نا بچوں کو بچہ رہنے دینا چاہیے۔ بچوں کو نا زہر لگتے ہیں مجھے جب وہ بڑوں کے بیچ میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ مجھ کو تو یہ اچھی طرح یاد ہے کہ پیرنٹس کے بیچ میں جب بڑے مہمان آ گئے، یعنی کہ بڑے لوگ آ گئے، انکل تایا مایا، تو ان کے ساتھ آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے وہاں سے چلے جاتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، بجائے سے کہ بڑوں کے بیچ میں بیٹھ کے ساری وہ باتیں سنیں جن کا آپ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اب سوری ٹو سے پیرنٹس کے ساتھ ہی وہ 12 13 14 سال کا بچہ بیٹھ کے تمام فیصلے کر رہا ہوتا ہے، اور میں ان باتوں کے بالکل جسے کہتے ہیں نا اگینسٹ ہوں اور رہوں گی، کیونکہ میں بلیو کرتی ہوں کہ بچے کو بچہ رہنے دیں، وہ نہیں اچھا لگتا بڑوں والی باتیں کرتا ہوا، زہر لگتا ہے۔ اسفیئر ہم نے اب بچوں کو دے دیا ہے، جس میں سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن کے بہت سے ایسے ڈرامے جس میں پرائیویٹ سینز اوپنلی دکھائے جاتے ہیں، جس میں فلرٹیشن سکھائی جاتی ہے، کون کس سے رشتوں کا بیڑا غرق کر کے، رشتوں کو سائڈ پہ رکھ کے اب افیئرز، ڈیٹس اور بریک اپس، ڈیورس، سیکنڈ میرج، چلڈرن، پریگننسی، وہ ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ چھوٹے بچے بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اب وہ پرائیویسی گھر میں نہیں رہی کہ ماں باپ اگر ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو بچہ نہ بیٹھے، وہ بیٹھے گا، وہ فلم بھی دیکھے گا، ڈرامے بھی دیکھے گا۔ ہمارے ڈراموں نے شدید رول پلے کیا ہے ایک ہی چیز کا، وہ غالب کی محبت سکھانے میں، کہ عشق مشوقی میں لگا دیا آپ نے، وہی وہ ڈرامے میں دیکھتے ہیں۔ وہ ایگزیکٹلی اگلے دن جا کر
انہی نظروں سے اپنی ٹیچرز کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ جو رہے ہوتے ہیں. اب میں اس میں 4-5 سال کے بچے کی بات نہیں کر رہی، 10 سال سے اوپر کے بچے کی بات کر رہی ہوں. وہ وہی دیکھتا ہے جو وہ ڈرامے میں کل دیکھ کر آیا ہوتا ہے. پھر پبلکلی میں نے یہ دیکھا کہ ماں باپ ایک ہی صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں نا، ساتھ ہی بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے، تو فرینک بھی ہو رہے ہیں. آئی مین وچ لکس ویری انڈگنیفائڈ. ڈگنیٹی نہیں ہے اس کے بیچ میں کہ میاں بیوی جو ہیں اپنے بچوں کے سامنے فرینک ہو رہے ہوں، یا میاں بیوی 4 لوگوں میں بیٹھ کے پتہ نہیں لوگوں پہ امپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ان کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری آپس میں بہت انڈرسٹینڈنگ ہے. پتہ لگے کمرے کے اندر ذرا بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ورنہ پبلک میں آپ کو یہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوائٹ چیپ لگتا ہے. تو اس سے یہ ہوا کہ بچے وہی دیکھ رہے ہیں ٹی وی، ماں باپ کا رویہ اپنے بڑوں کا دیکھ رہے ہیں کہ میرے انکل کی فلانے کے ساتھ چل رہی ہے. اور اب تو آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اتنی تہلکہ انگیز قسم کی ویڈیوز کامن کر دی جاتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ سارے بچے دیکھتے ہیں. اگر کوئی کہے ہم نے جی لاک لگایا ہوا ہے، میرا بچہ تو نہیں دیکھتا، تو سوری ٹو سے وہ دیکھتا ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں جو آج سے کچھ سال پہلے سامنے نہیں تھیں، اب وہ پرائیویٹ ادارے سے نکل کر گھروں کے اندر پھیل گئی ہیں، جو بچے کے اوپر شدید نیگیٹو اثر ڈال رہی ہیں. ڈال کے رہی ہیں، ڈل گئے. Things have changed. So every child knows everything about personal and private life, which is dangerous. اس سے بچا جا سکتا ہے ہر حال میں. اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کریں. یہ جو میاں بیوی شودیاں مار رہے ہوتے ہیں پبلک میں بیٹھ کے، اس کو ختم کریں. رکھ کے 2 لگائیں کہ تم لوگ کیا فرینک ہو رہے ہو پبلک میں، سب کے اوپر تمہارا اثر برا پڑ رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں جہاز میں بیٹھ کے میاں بیوی یا گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ حرکت کر رہے تھے، تو اس کے اوپر میں نے دیکھا لوگوں نے پازیٹیوٹی بھی گئی کہ ایسی کیا بات ہے، وہ لوگ آپس میں میاں بیوی ہیں. اچھا میاں بیوی ہونے کے لیے پبلک میں جانا پڑے گا؟ تو بہت بہتر ہے کہ سارے اٹھ کے جنگل میں چل جائیں ٹارزن کی طرح، اور ایک اس کو پکڑیں اور جائیں ہی آ کرتے وہ نکل کے جائیں. اور کچھ بھی انہوں نے، آپ کو پتہ ہی ہے وہ ٹارزن کے لباس کیا تھا. مگر افسوس کا بات ہے یہ 2021 ہے، اس میں ٹارزن کہاں سے آ جائے گا جنگل میں. تو جنگل کی لائف کو اپنے گھروں میں مت لے کر آئیں. نیوڈیٹی نے ہمارے بچوں کے اوپر بہت ہی غلط اثر ڈالا ہے. اور کیا میں کہوں، میں یہی کہہ سکتی ہوں ہائے ہائے کیڑے پاسے جائیے تے منجی کتھے ڈائیے، وہ والا حال ہے آج کل کا. بچوں کو سنبھالیے، اپنا دماغ چینج کیجیے.